جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہماری اس نشست کے اندر حدیث قصہ اور عزاداری اور پھر یہ درس کا چھوٹا سا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، شرعی مسائل جیسے نماز کے مسائل، غسل کے مسائل یا جو ہمارے مسائل ہیں زندگی میں، ان کا آپ کو واجب ہونا، پتہ ہونا واجب ہے سب کے اوپر کہ یار جو نماز کے مسائل ہیں، نماز جماعت کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، ان سب کا ہمارے اوپر واجب ہمیں پتہ ہونا ہمارے لیے لازم و واجب ہے۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے وضو کے مسائل دیکھے تھے اور وضو کو باقاعدہ انجام دینے کا طریقہ بھی دیا تھا کہ یار وضو کس طریقے سے کرنا ہے، وضو کے مستحبات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور اس کے بعد اس کو عمل انجام دینے کا کیا طریقہ ہے، وضو کے باقی طریقہ کیسے ہے، پہلے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا ہے یا منہ پہ پانی ڈالنا ہے، اس کا ترتیب کیا ہے، وہ سب کو دیکھا تھا۔ مبطلات وضو کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، اس کی طرف توجہ دی تھی، اور اس کے جو سوال وغیرہ تھے بھائیوں کے وہ بھی دیکھے گئے تھے، اس میں جواب دیے گئے تھے۔ باقی آج جو سلسلہ ہے وہ دوسرا، آج تیمم کی طرف جائیں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب تیمم ہمارے پاس چند چیزوں کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے پاس پانی مہیا نہیں ہے۔ ویسے تو اب ہم شہری زندگی میں رہ رہے ہیں تو اتنا زیادہ پانی کے مسائل وغیرہ اس طریقے سے نہیں ہوتے، مگر پھر بھی کبھی کبھار جیسے ہم کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ فلیٹ میں رہتے ہیں تو پانی 4 دن 15 دن غائب ہو جاتا ہے اور پانی کا لانا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے فلیٹوں کی زندگی میں۔ باقی اس کو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے تیمم جب ہم پہ واجب ہو جائے گا جب یہ ہے کہ پانی مہیا نہ ہو۔ پانی کا اب اگر ہم لوگ توضیح کے اندر جاتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو اس میں تو باقاعدہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایک کمان جو تیر چلا وہ اس فاصلے تک طے ہوگا تو وہاں تک ہم لوگوں نے تلاش کرنا ہے، مگر علماء اس کو سمٹتے ہوئے سمپل الفاظ میں بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنا تلاش کرنا ہے پانی کو، جیسے بھائی آپ تھک جائیں کہ آپ کو یہ کہہ دے یار نہیں یار پانی ملنا ممکن نہیں ہے یہ وہ، تو آپ اطمینان ہو جائیں یار پانی ملنا مشکل ہے اور وقت بھی قلیل ہو رہا ہے، نماز کا وقت بھی قلیل ہو رہا ہے، تو ہم اس صورت میں تیمم کریں گے۔ تیمم یہ ہے اگر غسل واجب ہے تو اس پہ بھی کیا جاتا ہے، اور باقی اگر وضو کے لیے ہے صرف وضو کرنا تو اس کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے۔ اور باقی ایک صورت یہ ہے کہ تیمم جب واجب ہو جاتا ہے کرنا کہ اگر آپ نے ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہوا ہو کہ بھائی آپ کو اگر پانی استعمال کریں گے جسم پہ اگر پانی ڈالا تو آپ کو بیماری بڑھ سکتی ہے، بیماری کا اندیشہ ہے بڑھنے کا، تو اس صورت میں بھی ہم لوگ پھر وضو کی جگہ تیمم کو انجام دیں گے۔ اسی طریقے سے وقت کی کمی ہے، اب میں آیا بھائی جلدی سے، اب 5:30 بجے نماز کا ٹائم ہے، اب اللہ نہ کرے یہ ہوتا ہے کہ غسل آپ کے اوپر واجب ہوا ہے، اب آپ نے بولنا ہے یار 10 منٹ ہیں، اگر میں نہانے جاؤں گا غسل کرنے جاؤں گا تو میرے ٹائم نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں آپ نے یہ ہے کہ عین نجاست کو مطلب آپ نہا لیں گے اتنا کہ عین نجاست دور ہو جائے، کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے پھر آپ اس کو نہائیں گے نہیں، آپ اس کی جگہ تیمم کر لیں گے، مگر اس کے تیمم کا تھوڑا سا طریقہ ڈیفرنس ہو جاتا ہے، وہ بھی مستحب طریقہ ہوتا ہے، جیسے ابھی تیمم کے طریقے کو بھی انجام دیں گے تو اس کے اندر واضح ہو جائے گا کہ جو وضو کے لیے تیمم کرنا ہے اور جو غسل کے لیے کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ نہ کہ جیسے آپ کے ہاتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایلفی یا رنگ، جیسے وضو کے شرعی مسائل میں بھی دیکھا تھا ہم لوگوں نے، وضو کے جیسے جو اعضائے وضو ہیں ہمارے منہ پر یا ہاتھوں پر، جیسے کریم تو چلیں ہٹا سکتے ہیں، جیسے رنگ یا ایلفی وغیرہ لگ جاتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تو اب اس کو یا تو آپ پورا ہٹائیں، اتنا ہٹائیں کہ علماء کہتے ہیں کہ بال کے برابر بھی آپ کا لگا ہوا نہیں ہونی چاہیے، ایلفی لگ گئی یا رنگ لگ گئی، کیونکہ اب وہ وضو میں رکاوٹ ہے، غسل میں رکاوٹ ہے، اگر وہ لگی رہے گی تو آپ کا غسل یا وضو نہیں ہوگا، تو یا تو اتنا ہو کہ آپ اس کو بالکل ہٹائیں، اگر ایسا ہو کہ ہٹاتے ہٹاتے وقت بالکل قلیل ہو گیا آپ اس کو ہٹا نہیں پا رہے ہوں، پھر آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ وضو بھی کریں گے اور تیمم بھی کریں گے، دونوں چیزیں کریں گے اس صورت کے اندر، کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے ہماری تو ویسے ٹیکنیکل فیلڈ ہے، کبھی کبھار کچھ نہ کچھ لگ گیا یہ وہ تو مسائل رہتے ہیں، تو آپ وضو بھی کریں گے اس کے لیے اور تیمم کو بھی انجام دیں گے۔ یہ باقی صورتیں ہیں جس کے اندر ہمیں تیمم کرنا ہے۔ باقی تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں
تیمم دو چیزوں پر ہوتا ہے، مٹی پر سمپل، جیسے آپ میدان میں چلے گئے، اب وہاں تو پاک مٹی ہے، ہمارے یہاں تو شہر میں اگر ہم گلی والی میں کرنے لگ گئے، یہاں تو نجس ہی مٹی ہے، گٹر وٹر کا پانی نکلا ہوتا ہے. ایسی مٹی ہو یا ایسا صحرا ہو جو بالکل پاک زمین ہو، آپ کو اطمینان ہو کہ یہ پاک جگہ ہے بالکل، اس کے اوپر آپ نے دونوں ہاتھوں کو، علماء کہتے ہیں یا تو ایسے مار بھی دیں یا آرام سے رکھ بھی دیں، آرام سے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے مٹی پر رکھنا ہے، دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا. اس کے بعد آپ نے نیت جو کرنی ہے، اس کی بھی نیت منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں وضو کی جگہ غسل کے لیے یا وضو کے لیے، وہ آپ کے دل میں خود پتہ ہونا چاہیے آپ کو، منہ سے بھی کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں گے، یا تو مٹی پر، یا جیسے اگر ہمیں مٹی نہیں مل رہی تو ہم کیا کریں گے، جیسے ایسا پتھر، جیسے فرش بھی ہے جس کے اوپر ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا پتھر یا ہمارا مٹی ہو، اس کے اوپر آپ ایسا پتھر ہو جس کے اوپر گرد بھی لگی ہوئی ہو، کوئی دیکھے تو بولے ہاں یار اس ماربل وغیرہ پہ اگر دیکھیں تو اس کے اوپر گرد جمی ہوئی ہو، جو واضح گرد ہو، جو آپ کے ہاتھوں پر بھی آ جائے، اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. مگر اگر بالکل صاف ہوا ہوا ہے فرش، بالکل پتھر بالکل کلیئر ہے، جیسے ماربل وغیرہ صاف ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کرنا صحیح نہیں ہوگا. جو بھی ہو اس کے اوپر گرد ضرور ہو پتھر کے اوپر، تب آپ اس کے اوپر ہاتھ ماریں گے. اس کے بعد جب آپ کے ہاتھ میں گرد آ جائے پھر گرد کو جھاڑنا ہے، یا تو ویسے یہی طریقہ صحیح ہے کہ آپ اس کو گرد کو جھاڑ لیں. اس کے بعد آپ نے یہ لینا ہے، پھر ہاتھوں کو لے کر اس کے بعد جہاں سے وہی وضو کے جو مسائل تھے، جہاں سے ہمارے پیشانی کے بال اسٹارٹ ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں، یعنی ختم بھی ہوتے ہیں یا اسٹارٹ بھی ہوتے ہیں، ختم یہاں ہوتے ہیں اسٹارٹ یہاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے جیسے اب جب ہو جائیں گے ہم خاک جھاڑ لی، اس کے بعد ہم ہاتھ لے کر یہاں سے شروع کریں گے، اس طریقے سے پورا یہ حصہ، جی اسٹارٹ سے یہاں سے شروع کریں گے، اور اس کا آپ کا یہاں تک یہ جو ہے اس طریقے سے یہ ہاتھ بھی ایسے لا کر، اور آپ نے یہ ناک کے اوپر تک ایسے لانا ہے، بس یہ پورے اس طریقے سے آپ نے لانا ہے، ماتھے پر یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے، اور یہ یہاں تک پورا آ جائے گا آپ کا، یہ حصہ پورا کور ہو جانا چاہیے ان ہاتھوں سے. اس کے بعد جب یہ کور ہو جائے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ خاک پر، دو طریقے ہیں جو دیکھا جائے، ویسے یہ کہ آپ نے ایک دفعہ جب کر لیا اس کے بعد آپ ہاتھ لیں گے، اس کے بعد جہاں سے کلائی اسٹارٹ ہو رہی، کلائی ہے یہاں سے، پھر آپ ایک دفعہ ہاتھ لے کر کریں گے. اچھا، وضو میں یہ تھا کہ آپ انگوٹھی اگر آپ نے پہنی ہوئی ہو تو آپ اس کو ہلکا سا ہلا دیں گے تو بھی پانی رس جائے گا، مگر اس کے تیمم میں یہ ہے کہ آپ نے وہ انگوٹھی اتارنی ہے، کیونکہ پانی اس میں تو پانی گزر رہا تھا، مگر اس میں یہ ہے کہ آپ نے انگوٹھی وغیرہ جو ہے اتارنی ہے، اور یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے کلائی سے، اور یہاں تک لے کر آنا ہے، صحیح ہے، بائیں ہاتھ سے سیدھا ہاتھ. اس کے بعد یہاں سے یہ اسٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک آنا ہے. اگر یہ ہے کہ اگر مستحب یہ ہے کہ اگر غسل کے لیے کر رہے ہیں آپ، تو پھر دوبارہ آپ ہاتھ زمین پہ ماریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو انجام دیں گے اس طریقے سے، اور پھر اس طریقے سے دوبارہ ہاتھ مار کر اور کریں گے. اگر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کریں تو یہ ہے احتیاط مستحب ہے آیت اللہ سستانی کے فتوے میں کہ اس کو اس طریقے سے انجام دیا جائے. باقی اگر کوئی سوال وغیرہ ہوتا ہاں، میرا سوال ہے یہ، میں نے اکثر میکینکس کو دیکھا ہے، ان کے ہاتھ نا